الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کا یہ 8واں مہینہ ہے جو شعبان المعظم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ماہ مبارک یعنی رمضان المبارک کی آمد ہے اور 2 عشرے کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک کا برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ تمام برادران اسلام کے اوپر سایہ فغن ہوگا۔ رمضان المبارک کا مہینہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ بڑی ہی عظمت والا، برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں عام مہینوں کی بنسبت کثرت سے عبادت اور اللہ کی طرف رجوع اور دعاؤں کا اہتمام ہوتا رہتا ہے۔ اس مہینے کی آمد کا نبی پاک سرور کونین تاجدار دو عالم آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شدت سے انتظار ہوا کرتا تھا، اور آپ کے جو جانثار صحابہ ہیں، جو تابعین ہیں، اولیاء کرام، مشائخ اعظام، اور آج تک اللہ کے جو صالح اور نیک بندے ہیں، ان لوگوں کو بھی ماہ مبارک کی آمد کا اشتیاق و انتظار رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ مہینہ آ جاتا ہے تو لوگ عام دنوں کی بنسبت کثرت سے ذکر، تلاوت، عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، اور گناہوں سے بچنا عام دنوں کی بنسبت اس میں اور زیادہ شروع ہو جاتا ہے۔ خود ہمارے نبی
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب رجب کا چاند نظر آ جاتا تھا، یعنی رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرماتے تھے جو بہت مشہور دعا ہے۔ فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے رب العالمین تو ہم لوگوں کو رجب اور شعبان کے اندر ہم لوگوں کے لیے برکتیں نازل فرما۔ ان دونوں مہینوں کے لیے ایک تو برکت کی دعا فرماتے کہ ان دونوں مہینوں میں ہمیں برکتوں سے مالا مال فرما، اور اس کے بعد دوسری دعا فرماتے وبلغنا رمضان، اور ہم لوگوں کو رمضان تک پہنچا دیجئے۔ رمضان المبارک کی ایک مرتبہ پھر آمد ہو جائے، اس کے روزوں کے رکھنے کا اللہ کی طرف سے توفیق ہو جائے، یہ ہر مومن کے دل میں یہ بات ہوتی ہے۔ اور آج بھی اللہ کے بہت سے بندے منتظر ہوتے ہیں کہ کب رمضان المبارک کا مہینہ آوے، اس کی برکتیں اور رحمتیں ہم حاصل کریں۔ اور ایک مومن کی ایک شان بھی ہوا کرتی ہے، تو یہ مہینہ بالکل قریب ہے، اور ایک طریقے سے گویا اللہ کا ایک مہمان مہینہ ہے۔ مہمان ہم لوگوں کا بھی ہے، اور مہمان کا استقبال ہوتا ہے، مہمان کی آمد پر خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ جو مہمان جتنی ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور جتنے ہی بڑا مہمان ہوتا ہے، اتنے ہی اس کی آمد کے موقع پر تیاری کا انتظام ہوتا ہے۔ جو بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے مہمان، اس کی آمد کے 20 دن 15 دن 10 دن پہلے ہی گھروں کے اندر سجانے کا، صفائی ستھرائی کا اور ایسا اہتمام ہوتا ہے کہ مہمان آوے تو خوش ہو کر یہاں سے جائے۔ تو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ بھی بہت بڑا مہمان ہے ہم لوگوں کے لیے، تو اس کی آمد کے موقع پر بھی روحانی طور پر ہمارے یہاں انتظام ہونا چاہیے۔ روحانی مہمان کی روحانی تیاری بھی ہونی چاہیے، ظاہری مہمان کی ظاہری تیاری ہوتی ہے، اور جو روحانی مہمان ہے اس کی روحانی تیاری ہونی چاہیے۔ تو روحانی تیاری کس طریقے سے ہونی چاہیے؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم مستعد ہو جائیں اور اپنے اندر یہ جذبہ رکھیں کہ ہم انشاءاللہ اس مہینے کا جو روزہ ہوگا پورا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ روزے کا حق کیا ہے؟ صرف یہ نہیں کہ وقت پر کھانا شروع کیا جائے اور وقت پر کھانا روک دیا جائے، اور ایک مخصوص مدت تک کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لیا جائے۔ صرف اتنا ہی حق نہیں ہے روزے کا، بلکہ روزے کا حق یہ ہے کہ ہم اپنے اندر تقویٰ بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے اندر اس بات کی کوشش کریں کہ گناہوں سے زیادہ ہم دور ہوں۔ نیکی کرنا اور تقویٰ اختیار کرنا دونوں مستقل دو چیزیں ہیں۔ ہم نیکی کریں، روزہ رکھ کر عبادت بھی کریں، تلاوت بھی کریں، لیکن گناہ سے پرہیز نہ کریں تو یہ بالکل بیکار ہوا۔
تو تیاری کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی آمد کے موقع پر پہلے ہی سے ہم مستعد رہیں، اور یہ اپنے اندر یہ جذبہ اور اپنے اندر یہ خیال اور کوشش اپنے اندر یہ کریں کہ ہم گناہوں سے ابھی سے بچنا شروع کر دیں۔ جتنا زیادہ سے زیادہ ممکن ہو سکے ہم ابھی سے گناہوں سے بچنا شروع کر دیں، اور جتنی زیادہ سے زیادہ نیکیاں ممکن ہو ہم کرنا شروع کر دیں، تاکہ رمضان المبارک کا جب مہینہ آوے تو وہ چیز اچانک جب کوئی چیز سامنے آتی ہے اور اس پر عمل کرنا ہوتا ہے تو انسانی فطرت کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اچانک کوئی چیز آتی ہے تو ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اب یہ گرانی محسوس ہو رہی ہے، تو آدمی تھوڑا سا پریشان نظر آنے لگتا ہے۔ کوئی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی بھی نیا معاملہ سامنے آ جاتا ہے، اچانک یہ ہوتا ہے کہ اب اسے کرنا ہے، تو آدمی پہلے سے اگر معلومات نہیں ہوتی ہے تو وہ چیز بھاری معلوم ہونے لگتی ہے، لیکن جب وہ چیز پہلے سے روٹین کے اندر رہے اور آدمی اپنی زندگی کے اندر ذہنی طور پر یہ مزاج بنا لے، کچھ عملی طور پر مشق کرنے لگے اور کچھ کام ایسے کرنے لگے کہ اس کو یہ تصور ہو، اس تصور کے ساتھ یہ کام کرنے لگے کہ اب ہمیں جلد ہی رمضان المبارک کے اندر قدم رکھنا ہے، تو یہ تصور کر کے جب آدمی ابھی سے اس کی تیاریوں میں لگ جائے گا تو جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو اس کے لیے کوئی بوجھ یا کوئی طریقے کا بار محسوس نہیں ہوگا۔ آدمی کبھی تہجد نہ پڑھے اور رمضان المبارک میں تہجد پڑھنے کے لیے کہا جائے تو تھوڑا سا وقتی طور پر ایک بوجھ سا محسوس ہوگا، لیکن یہی تہجد کی عادت اگر پورے شعبان کے مہینے کے اندر کبھی 2 دن کا 3 دن کا ناغہ کر لے، کبھی 1 دن کا ناغہ کر لے، اور عبادتیں بھی اسی طریقے سے جیسے رمضان المبارک میں بہت زیادہ تعداد میں کی جاتی ہیں، اگر پہلے ہی سے تھوڑی بہت عبادتیں کرنا شروع کر دے تو جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو اس کو ایسا بوجھ کی طرح محسوس نہیں ہوگا، بلکہ وہ چیز عادت کے اندر شامل ہو جائے گی اور ایک دم آرام اور سکون کے ساتھ اور خوشی خوشی وہ پورا مہینہ عبادتوں کے ساتھ گزار لے گا۔ یہی ہے رمضان المبارک کی تیاری، چلنے کے لیے تیار ہے۔ آج دیکھیے کتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود، اتنا بڑا بنارس شہر، اتنی بڑی آبادیوں والا شہر، کب کون سی صورتحال دشمنوں کی طرف سے پیدا کر دی جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہماری مسجدوں کے تعلق، ہمارے خاص طور سے جامع مسجد جام واپی کے تعلق سے جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے، مقدمات جیسے جیسے آ رہے ہیں اتنی بڑی تعداد میں، ان مقدمات کے فیصلے کیسے کیسے آ رہے ہیں اور کیا کیا صورتحال ہے۔ عدلیہ کی طرف سے ہمارے تعلق سے عدلیہ کا کیا معاملہ ہے، پرشاسن کا کیا معاملہ ہے، حکومت کا کیا معاملہ ہے، میڈیا کا کیا معاملہ ہے، ساری چیزیں تو آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب اگر ہم ان حالات میں بھی اللہ کی طرف رجوع نہ کریں تو کون ہے ہمارا ساتھ دینے والا؟ آپ غور کریں کہ آپ کا آج کی ڈیٹ میں کون ساتھ دے رہا ہے؟ حکومت، میڈیا، عدلیہ، میڈیا، پرشاسن، پولیس، تھانہ، کون ہے جو آپ کا کرے؟ اور تو اور باہر سے کچھ طاقتیں آ کر یہاں کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن 4 دن 5 دن گزرنے کے باوجود ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ قانونی کارروائی کے اعتبار سے مذہب کا پیمانہ مقرر کر لیا گیا ہے، مذہب کے اعتبار سے کارروائیاں ہوتی ہیں۔ ایک بیان، ایک ایسی قابل اعتراض حرکت اگر کوئی اسلام مذہب سے تعلق رکھنے والا کرتا ہے، آنن فانن میں اس کے خلاف اگر کوئی شکایت تھانے میں درج نہ بھی ہو، فوراً پرشاسن اس مسئلے کو اپنے ہاتھ میں لے کر سرکار بنام فلاں
یہ مقدمہ کی کارروائی شروع ہو جاتی ہے، اور آنن فانن میں نہ جانے کتنی بڑی سے بڑی دفعات پر مشتمل مقدمہ اور اس کے خلاف قانونی کارروائیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ابھی تازہ ترین واقعہ جو مولانا سلمان اظہری کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ایک معمولی سا بیان، میں ان کے بیان کی تصدیق اور تائید نہیں کرتا ہوں کہ بہت اچھا انہوں نے کہا، لیکن جو کہا غلط کیا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو غلط کہا اس سے نہ جانے 10 گنا 20 گنا 50 گنا زہریلے بیانات آئے دن آتے رہتے ہیں، ان پر کارروائی کیوں نہیں؟ ابھی 4 دن پہلے اسی جامع مسجد کے ارد گرد اجودھیا سے ایک سنت، اپنے آپ کو سنت کہلانے والا، سنتوں کا یہی کام ہوتا ہے۔ جو اصلی سنت ہوتا ہے وہ تو انسانیت کی تعلیم دیتا ہے اور اچھا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے، لیکن وہ سنت اپنے کو کہلانے والا، آپ نے ویڈیو دیکھا، یہیں پہ کھڑے ہو کر ویڈیو بنایا گیا اور وہاں پہ پولیس پرشاسن کے بڑے بڑے ادھیکاری 24 گھنٹہ ہر وقت ان کی آمد و رفت ہوتی ہے، اور 4-5 دن کا زمانہ گزر گیا، اتنا زہریلا بیان دینے کے بعد وہ آرام سے اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ آج تک اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں، شکایت کرنے کے باوجود کچھ نہیں کیا گیا۔ الحمدللہ آج انجمن انتظامیہ مساجد کی طرف سے اس نام نہاد سنت کے خلاف تھانے میں ابھی FIR درج کرانے کے لیے یہ درخواست دے کر ہم لوگ آئے ہیں، اور پتہ لگاتے رہیں گے کہ اس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، FIR درج ہو رہی ہے، کارروائی قانونی طور پر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ جب تک اس کے خلاف قانونی کارروائی قانون کے اعتبار سے نہیں ہوگی تب تک ہم لوگ بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ پانی اب سر سے اونچا ہو رہا ہے، اور میں یہاں ضلع پرشاسن کے تمام ذمہ داروں سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے صبر کا امتحان اب نہ لیا جائے، ورنہ ہم نے ہمیشہ ایک زمانے سے اپنی عوام کو یہی سمجھانے کی کوشش کیا کہ صبر تحمل سے کام لیا جائے، امن و امان کو بنائے رکھا جائے، اور ایسا کوئی بھی کام نہ کیا جائے جس کی وجہ سے یہاں کا امن و امان پامال ہو اور یہاں کی فضا خراب ہو۔ ہمیشہ ہم نے سمجھایا، اور الحمدللہ ہمارے نوجوانوں نے اور ہمارے مسلم بھائیوں نے ہمیشہ اس کے اوپر عمل کیا، ورنہ آج وہ بھی اگر میدان میں آ جائیں تو پھر نہ جانے کیسے حالات پیدا ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر یہی نوجوان اگر سڑکوں پر آ جائیں تو یہ طرح طرح کی ان کے خلاف کارروائیاں ہونے لگیں گی۔ ان کے خلاف اگر وہ میدان میں ہمارے نوجوان حق کی آواز بلند کرنے کے لیے نوجوان ہمارا میدان میں آتا ہے تو لاٹھی چارج ہوتی ہے، ان کو جیل میں ٹھونسا جاتا ہے، ان کے گھروں پہ بلڈوزر چلائے جاتے ہیں، اور جتنی بھی جس طریقے کی بھی یہ شکایت ہو یا کارروائی ممکن ہو سکتی ہے، کرنے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی جاتی ہے۔ حالانکہ اس طریقے کا اگر صدائے احتجاج بلند کرنا یہ ہمارا سنویدھان قانون کے دائرے میں رہ کر اور امن شانتی کو بحال رکھتے ہوئے اپنے خلاف ہونے والے مظالم کی آواز بلند کرنا اور صدائے احتجاج بلند کرنا کہیں سے بھی غیر قانونی نہیں ہے، لیکن آج تک ادھر چند سالوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر ہمارا نوجوان اپنے جائز حقوق کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے اوپر ہو رہے مظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے جب باہر آتا ہے تو یا تو آنے ہی نہیں دیا جاتا، اور اس قدر فورس لگا دی جاتی ہے، ایک ایک چیز پہ گہری نگاہ رکھی جاتی ہے کہاں کب کیا ہو رہا ہے، اور جہاں بھنک لگتی ہے کہ کہیں 10-20 نوجوان اکٹھا ہو رہے ہیں تو وہاں فوراً آنن فانن میں کارروائی، اور ماحول ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی کچھ کر نہ سکے، اور اگر کہیں کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو ایسا ماحول خود بنا لیا جاتا ہے کہ وہاں پہ تہمت لگا دی جاتی ہے کہ ان نوجوانوں نے گڑبڑ کیا، اور اس کے بعد قانونی کارروائیاں لاٹھی چارج کی شکل میں، مار پیٹ کی شکل میں، اور پھر کچھ نہیں تو جیلوں میں ٹھوسنے کی شکل میں، اور پھر اس کے بعد بلڈوزر چلا کر یہ سب ہو رہا ہے۔ آج پورے ہر
جگہ یہی چیز دیکھنے کو ہو رہا ہے۔ تو یہ اس بات کے انتظار میں کہ بنارس کے اندر بھی اسی طریقے کا ماحول ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ بنارس کے نوجوان کو اس طریقے ناحق اور بے قصور اس طریقے کے لوگوں کو ستایا اور پریشان کیا جائے۔ ہم نے ہمیشہ قانون کی لڑائی قانون کے دائرے میں رہ کر کی ہے، آج بھی کر رہے ہیں۔ اور یہ جو وہ نام نہاد، وہ اپنے کو سنت کہنے والا جاہل اجڑ یہاں آ کر جو اس طریقے کی بدزبانی کر رہا ہے اور کر کے چلا جاتا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری انجمن انتظامیہ مساجد، ہماری جب کوئی بڑی میٹنگ ہوتی ہے یا چھوٹی میٹنگ ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر 10-20 لوگوں کو بھی اگر ہم کہیں اپنا مشورہ کرنے کے لیے آپس میں بات کرتے ہیں تو LIU، IB اور CID نہ جانے سارے کے سارے لوگوں کا فون آنا شروع ہو جاتا ہے، مولانا صاحب کوئی میٹنگ کرنے جا رہے ہیں کیا آپ؟ کوئی میٹنگ؟ کیسی میٹنگ ہے؟ کیا ہے؟ بھائی کون سا ادارہ ایسا ہے جس کی اس کی قانون ضابطے کے مطابق میٹنگ نہ ہوتی ہو؟ ہر ادارہ میٹنگ کرتا ہے تب تو اپنے پلان کو آگے بڑھاتا ہے، چھوٹا ادارہ ہو، بڑا ادارہ ہو، تعلیمی ادارہ ہو، غیر تعلیمی، یہاں تک کہ سیاسی ادارہ ہو، کوئی بھی اپنا پروگرام طے کرنے کے لیے، کوئی اپنے ادارے کا جو مشن ہے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے میٹنگ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بغیر میٹنگ کے کیسے کوئی کام ہوگا؟ تو جب ہم میٹنگ کرتے ہیں تو سارے کے سارے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، ٹیلی فون آنا شروع ہو جاتا ہے، صاحب کیسی میٹنگ ہو رہی، کیسی میٹنگ ہو رہی؟ تو میں نے ایک مرتبہ تو ان کو بتلایا کہ بھائی یہ ہماری روٹین کی میٹنگ ہے، ہر ادارے میں یہ میٹنگ ہوتی ہے، اگر روٹین کے اعتبار سے ہم آج میٹنگ کرنے جا رہے ہیں تو اتنا پیٹ میں آپ کو مروڑ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہو جائے؟ ہم کوئی میٹنگ بھی نہ کریں، ہم میٹنگ کر کے مشورہ بھی نہ کریں؟ تو ایسے حالات میں پرشاسن کے اوپر یہ سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے، اور ضلع پرشاسن کے اوپر یہ سوال کھڑا ہونا چاہیے بھی کہ جب آپ کو ہم لوگوں کی ایک میٹنگ بھی ہونے والی ہوتی ہے تو آپ کو خبر لگ جاتی ہے کہ فلاں جگہ میٹنگ ہونے والی ہے، تو ایودھیا سے آ کر ایک بدتمیز اور بے ایمان آ کر یہاں پہ یہ کہ اس طریقے کے نفرتی بھاشن دیتا ہے اور ماحول خراب کرتا ہے اور نفرت انگیزی یہاں پہ کرتا ہے، تو اس وقت یہ سارے کے سارے ڈپارٹمنٹ کیا کرتے رہتے ہیں؟ اس وقت سارے کے سارے خفیہ ایجنسیاں کیا کرتی رہتی ہیں؟ جب معلومات ہو جاتی ہے کہ یہ ایسا زہریلا شخص ہے یہ، اور اس کے ایک ایک جملے کے اندر سے زہر ٹپکتا رہتا ہے، اور وہ ایسا مشہور شخص ہے کہ ایسا بھی نہیں کہ کوئی اس کو نہ جانتا ہو، خود میں سالوں سے اس کو جانتا ہوں، تو سب لوگ اس کو جانتے ہیں اس کو، لیکن جب معلوم کیا یہ ممکن ہے کہ اس کو بنارس میں آنے کی کسی بھی پرشاسنک ادھیکاری کو، IB کو، CID کو، LIU کو معلومات نہ ہوئی ہو؟ سارے لوگوں کے معلوم ہونے کے باوجود وہ کیوں اس طریقے کا کام کر کے چلا گیا، اور شکایت کرنے کے باوجود اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو سوال ہی میں نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کو اس کی معلومات نہ ہوئی ہو۔ جب ایک میٹنگ ہم کرتے ہیں تو وہ آپ کو بھنک لگتی ہے، تو وہ ایودھیا سے سفر کر کے آیا، آپ کو کچھ کانوں کان خبر نہیں ہوئی، اور اگر واقعی نہیں خبر ہوئی، اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے واقعی آپ کو خبر نہیں ہوئی، تو پھر آپ کے محکمے اور ڈپارٹمنٹ کے لوگ اس کا مطلب کہ یا تو کمزور ہوں گے اور یا تو نظر انداز کرتے ہوں گے، اس میں سے دو چیز ہو رہی ہوگی، یا تو ان کی پہنچ سے وہ دور ہوتا ہوگا، کمزوری ہے، اور یا تو جان بوجھ کر ایوائڈ کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں کہ چلو ہونے دو، جو ہوتا ہے ہونے دو، چلو ہمارا میٹر تو نہیں، مسلمانوں کا میٹر ہے، جو ہوگا دیکھ لیا جائے گا، یا تو یہ ہو۔ اب کیا چیز ہے اس کے پیچھے یہ تو وہی لوگ جان سکتے ہیں۔ بہرحال تو یہ ہم لوگوں نے یہ شکایت درج کرائی ہے، اور یہی ایک نہیں، اس کے علاوہ ایک اور آدمی نے یہاں آ کر بیان دیا ہے، اور اس نے بھی طرح طرح کی تہمت لگائی ہے، میرے اوپر بھی تہمت لگائی، انجمن کے ذمہ داروں کے اوپر تہمت لگائی کہ ان لوگوں کا فلاں سے تعلق ہے، فلاں سے۔
ایک بہت آسان سا ہتھ کنڈا ان لوگوں نے اختیار کر لیا ہے کہ جب بھی ہماری طرف سے کوئی اقدام ہوتا ہے تو فوراً اس کا تعلق فلاں سے، اس کا تعلق فلاں سے، یہ فلاں لوگوں سے ملے ہوئے، فلاں لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر میٹنگیں کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اس طریقے کا یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کارروائی کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں اور ایک مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اس کے خلاف یہ سنویدھانک کارروائی کی جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے۔ ہم کچھ کریں تو ماحول کو خراب کرنے کا آروپ لگے اور آپ ماحول خراب کر کے چلے جائیں اور دہشت پیدا کر کے چلے جائیں، نفرت پیدا کر کے چلے جائیں، پھر بھی آپ بالکل بگلا بھگت بنے رہے، آپ ہیرو بنے رہے اور آپ کے اوپر مالا آپ کو پہنائی جائے، آپ کا سمان کیا جائے اور آپ جو چاہے تو کرتے چلے جائیں، صرف سارے کے سارے لوگ واہ 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 کرتے چلے، یہ زیادہ دن تک اب چلنے والا نہیں ہے۔ اور جہاں یہ ساری حرکتیں ان پرشاسنک ادھیکاریوں کی طرف سے اور فرقہ پرست جماعتوں کی طرف سے ہوتی ہے، آج پرشاسنک ادھیکاریوں کی طرف سے ایک اور ناپاک حرکت یہ ہوئی کہ ہمارے جو انجمن انتظامیہ کمیٹی کے جو ذمہ داران ہیں ان کو بھی اب ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ان کے اوپر فون آ رہے ہیں، دھمکی بھرے فون آ رہے ہیں کہ بھائی صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ نے یہ کیا وہ کیا، آپ چیتاونی دی جاتی ہے، باخبر کیا جاتا ہے اور طرح طرح کے سوال اول جلول کر کے ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ لوگ اچھی طریقے سے سن لیں کہ اب ہم ڈرانے والے نہیں ہیں، اب ہم زیادہ دن تک اب ہمارا صبر ہم سے اب نہیں ہو سکے گا۔ اگر آپ لوگوں کی یہی حرکت رہی تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا اور جس دن صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا اور جس دن ہمارا نوجوان سڑکوں پر آئے گا اور بدترین صورتحال اگر پیدا ہوتی ہے تو اس کے ذمہ دار اے پرشاسن کے آفیسران آپ پورے طور پر ہوں گے اور اس کے علاوہ کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہوگا۔ آخر میں ہم ضلع پرشاسن کے تمام ادھیکاریوں سے مخاطب ہو کر ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ شہر کے اندر بغیر کسی مذہبی بھید بھاؤ کے، دھارمک بھید بھاؤ کے اگر آپ قانونی کارروائی کرتے ہیں، جہاں سے بھی غلط ہو رہا ہے اس کی اصلاح کی اور قانونی کارروائی کی آپ کوشش کرتے ہیں، قانونی کارروائی کرتے ہیں تو آپ کے ذریعے سے ایک پورے ملک کے اندر ایک اچھا میسج جائے گا، ایک اچھا سماج کے اندر ایک اچھا پیغام جائے گا کہ بنارس کے ادھیکاری کسی طریقے کی باتوں میں نہیں آتے، وہ بھید بھاؤ نہیں کرتے ہیں، عدل اور انصاف کی بنیاد پر مذہب کی دیواروں سے پرے ہٹ کر وہ مذہب کا چشمہ اتار کر بغیر کسی بھید بھاؤ کے وہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں اور قانونی کارروائی کرتے ہیں۔ لہذا اے ادھیکاریوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا بھی نام روشن ہو، ہمارے اس بنارس شہر کا نام روشن ہو، ہمارے یہ بنارس شہر ایک قدیم زمانے سے امن و امان کا گہوارہ رہا ہے، باہر سے آنے والی طاقتیں اور باہر سے آنے والے فرقہ پرست اگر یہاں آ کر ماحول خراب کرتے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے اس کو سنبھالنا، اور اگر آپ سنبھالنے میں ناکام رہتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی بھی ذلت اور رسوائی اور آپ کے ہمارے پورے شہر کو بھی ایک غلط نگاہ سے دیکھا جائے گا اور ہمارا شہر کا نام بجائے روشن ہونے کے اور غلط میسج ہمارے شہر سے جائے گا، جس کی وجہ سے سارے کے سارے لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے اور ذلتوں اور رسوائیوں کے اندر سب لوگ مبتلا ہوں گے۔ لہذا میری ان باتوں پر سنجیدگی سے ہمارے یہ سبھی کے سبھی پرشاسنک ادھیکاری دھیان سے غور سے سنیں اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم آخر میں پھر اپنے تمام نوجوان بھائیوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو قانونی جو کارروائیاں ہونی چاہیے قانون کے دائرے میں رہ کر ہم اپنا کام کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی ذمہ داری بس یہ ہے کہ آپ ہمارا جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کریں اور اللہ سے تعلق قائم رکھیں، اور جب اس طریقے کی ضرورت پڑے گی تو ہم آپ سے رجوع کریں گے، لیکن ابھی بھی اس طریقے کا ابھی کوئی ایسا ارادہ ہمارا نہیں ہے۔ ہم وقت اور حالات کے انتظار میں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم تمام لوگوں کے جان مال عزت آبرو سب کی حفاظت فرمائے، ہماری مساجد کی حفاظت فرمائے، جو شر پسند عناصر ہیں جو ہمارے ملک اور شہر کے امن و امان کو پامال کرنے پہ تلے، اے رب العالمین سب کو ناکام و نامراد فرما۔ جو ہمارے پرشاسنک ادھیکاری ہیں، جو حکمراں طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اے رب العالمین ان کو بھی رائے ہدایت عطا فرما، ان کو بھی ایسے حالات پیدا فرما کہ وہ سوجھ بوجھ کے ساتھ، حکمت کے ساتھ
اور انصاف و سچائی پر مبنی اپنی کارروائیاں کریں، اپنی تمام ذمہ داریوں کو انجام دیں۔ اے رب العالمین ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی عوام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری مساجد، ہماری مدارس، ہماری معابد، ہمارے مقابر، ہماری خانقاہیں اے رب العالمین سب کے سب خطرے کے اندر موجود ہیں اور خطرناک قسم کے حالات سے دوچار ہیں۔ اے اللہ سب کی حفاظت فرما، جب تک زندہ رکھ۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان پر اور ایمان ہی پر ہم سب لوگوں کا خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الامي الكريم وعلى آله وسلم تسلیما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔